کسی مشہور ہستی کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ فروری 2019 کو میں نے یوٹیوب چینل بنایا، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ جنوری 2020 میں نے دوبارہ یوٹیوب چینل بنایا، جو دوستوں کی وجہ سے دوبارہ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ آج تیسری بار یوٹیوب چینل بنایا ہے۔ کیا اپلوڈ کروں گا پتہ نہیں، کیا پلان ہے پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ اپنا پیارا پاکستان دیکھنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے۔ گھر سے نکل چکا ہوں اور میرے ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہے، تو چلیے میرے ساتھ۔ اس وقت میں موجود ہوں سندھ سکر کی ایک خوبصورت دور دراز گاؤں میں۔ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہے، کھجور کے باغات۔ اس گاؤں کا نام مجھے خود بھی پتہ نہیں، کیونکہ میں راستے سے گزر رہا تھا، کافی تھکا ہوا تھا کہ یہاں میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کیا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت ساری ویڈیو آنے والی ہے، تو آپ کا بھرپور سپورٹ چاہیے۔ سکر صوبہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، جس سرپرست سید نظام الدین المعروف پیر معصوم شاہ کا مزار ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد یہاں 3 چیزیں ہیں: مسجد، مقبرہ، مینار، لیکن میری ساری توجہ مینار کی طرف تھی۔ یہ مینار 450 سال پرانا ہے، میر معصوم شاہ نے تعمیر کیا ہے۔ میر معصوم شاہ خود اپنے سندھ کے گورنر تھے۔ یہ مینار میں 84 سیڑھیاں ہیں، 84 فٹ اس کی ہائٹ ہے اور بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ میر معصوم شاہ کی زیارت کے بعد میں نکل پڑا اپنی دوسری منزل کی طرف، جو کہ 7 بیویوں کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقبرہ ایک چھوٹے سے پہاڑ کے اوپر ہے اور اوپر جانے کے لیے یہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں ایک چھوٹا سا گیٹ بنایا گیا ہے، جس میں آپ کو سر جھکا کر داخل ہونا پڑتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ پرانے زمانے میں گیٹ لوگ اتنا چھوٹا کیوں بناتے تھے۔ تاریخ پڑھنے اور دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ پرانے لوگ مین گیٹ اس نیت سے چھوٹا بناتے تھے تاکہ جو بھی میرے گھر یا محل میں داخل ہو، اس کا سر پہلے ہی جھک جائے۔ پتہ نہیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے سر جھکانے میں کیا مزہ آتا ہے۔ لوگ آج بھی ایک دوسرے کا سر جھکانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ الگ بات ہے۔
بس طریقے مختلف ہو چکے ہیں۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس مقام پر دریا کے کنارے 7 خوبصورت بہنیں رہتے تھے، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھے گا۔ جب اس وقت کے حکمران راجہ دائر کو پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان 7 لڑکیوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب یہ سب 7 بہنوں کو پتہ چلا تو سب نے خدا سے دعا مانگی، اے اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما۔ دعا مانگنے کے بعد زمین پھٹ گئی اور یہ 7 بہنیں اس میں دفن ہو گئی۔ اس لیے یہ قبر 7 بیویوں کے نام سے مشہور ہے، لیکن سن موار تاریخ دنوں سے پتہ چلا کہ یہ پرمازی کہانی ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور حقیقت تلخ ہے لیکن برداشت کیجیے۔ پرانے زمانے میں مسلم حکمرانوں کے 3 بڑے شوق تھے: لڑکیوں کو حرم بنانا، محلات بنانا، اور فوت ہونے کے بعد محل جیسے مقبرہ بنانا۔ اور یہ مقبرہ بھی دراصل مغل حکمرانوں کا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنے عواموں کے لیے اور ہم جیسے آنے والوں نسلوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف انگریز نے برصغیر پر حکمرانی کے دوران ہم جیسے غلاموں کے لیے جو کام کیا ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ سکر بیراج دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام، اور یہ پل یہ سب انگریز سرکار کا خیرات ہے۔ جب یہ پل انگریز سرکار کے حکم سے مکمل ہوا تو ٹرین ڈرائیور نے اس پل پر ٹرین گزارنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس پل پر کوئی پلر نہیں ہے۔ تو اس وقت انگریز سرکار نے جیل میں بند ایک قیدی کے ساتھ معاہدہ کیا جس کا نام جمالو تھا اور عمر قید کاٹ رہا تھا۔ معاہدہ میں لکھا گیا کہ اگر تم نے یہ ٹرین پل سے گزار دی تو ہم آپ کی عمر قید معاف کریں گے۔ جمالو نے ٹرین پل سے گزار دی، جمالو کا عمر قید بھی معاف ہو گیا، اور سندھ میں جمالو ہیرو بن گیا، اور جمالو پر سندھ کا ایک مشہور گانا بھی بنا۔ مجھے جمالو جتن سان، مجھے جمالو سندھ سان، یہ سندھی سن لال جی، یہ میرو جو لال لطیف جو۔ اس مقبرے کے سامنے یہ پل ہے۔ اس چینل پر بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں، بس چند دنوں کا انتظار کیجیے۔ ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔